9 مئی 2023 پاکستان کی تاریخ کا ایسا دل خراش دن ہے جسے شاید کبھی فراموش نہ کیا جا سکے۔ آج اس حوالے سے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے، تقاریب اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ آج ہی آرمی چیف کی جانب سے 9 مئی کے ذمہ داروں سے کوئی رعایت نہ کرنے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ 9 مئی کا سیاہ باب رقم کرنے والوں سے کوئی سمجھوتا ہوگا نہ ڈیل۔ اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرنے والے اصل رہنماؤں کو اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا۔ آج اس واقعے کے ایک برس بعد ہم اپنے پروگرام میں اس سانحے کے محرکات اور بعد کے واقعات سمیت پاکستانی سیاست پر اس کے اثرات کا احاطہ کریں گے۔ آج وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا جسے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 9 مئی کا ناپاک منصوبہ نہ صرف پاکستان کے خلاف سازش اور بغاوت تھی بلکہ یہ افواج پاکستان اور سپہ سالار جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی۔ کابینہ اراکین سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے 9 مئی کے ملزمان کو 1 سال بعد بھی سزا نہ ملنے پر عدلیہ سے گلہ کیا۔ وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 9 مئی کے حوالے سے نگراں دور حکومت میں قائم کی گئی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف ناقابل تردید ویڈیوز اور ثبوت موجود ہیں۔ کمیٹی نے مقدمات کے جلد فیصلوں کے لیے قوانین میں تبدیلی کی سفارش کی۔ کابینہ اراکین نے متفقہ طور پر 9 مئی کے عناصر کے خلاف مقدمات منطقی انجام تک پہنچانے کا مطالبہ بھی کیا۔ دوسری جانب آج لاہور گیریژن کے دورے کے موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے افسران اور جوانوں سے خطاب میں کہا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور مجرموں کو ملکی قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ان کے ورغلائے ہوئے لوگوں کو پہلے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گھناؤنے منصوبے کے اصل رہنما جو کہ اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرتے ہیں کو اب اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا، خصوصاً جب ان کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے آج ہی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں، ریلیوں اور تقاریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ بلا شبہ 9 مئی جہاں ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، وہیں تحریک انصاف کو تاریکیوں میں دھکیلنے کی سب سے بڑی وجہ بھی بنا۔ 9 مئی سے محض ایک روز قبل تک تحریک انصاف ملک کے سیاسی منظرنامے پر چھائی ہوئی تھی اور عمران خان مقبولیت کے نئے ریکارڈز قائم کر رہے تھے، لیکن القادر ٹرسٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کی گرفتاری نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ 3 دن تک ملک بھر میں ہنگاموں اور فسادات کا ایسا سلسلہ چلا جس نے سیاست اور ملک کی تشخص کی شکل بدل کے رکھ دی۔ GHQ کور کمانڈر ہاؤس لاہور سمیت عسکری دفاتر اور اہم تنصیبات پر حملے کیے گئے، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، پشاور میں ریڈیو پاکستان کی عمارت کو بھی جلا دیا گیا اور دیگر عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ عمران خان کی گرفتاری کے 2 روز بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا، جس پر اس وقت کی PDM حکومت نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ رہنماؤں نے نہ صرف پارٹی چھوڑی بلکہ اس کے حصے بکرے کرنے میں بھی کردار ادا کیا۔ تحریک انصاف کے وطن سے چند دنوں میں استحکام پاکستان پارٹی اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا جنم ہوا۔ 5 اگست 2023 کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال قید کی سزا سنائے جانے کے بعد عمران خان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، جس کے بعد سے اب تک وہ پابند سلاسل ہیں۔ اگست میں ہی اسمبلی تحلیل ہوئی تو 14 اگست کو نگراں حکومت قائم ہوئی جو 90 روزہ مقررہ مدت میں عام انتخابات کرانے میں ناکام رہی۔ تاہم 3 نومبر 2023 کو چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے وفاقی حکومت کو 8 فروری کو الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنانے کا حکم دیا۔ تاہم الیکشن کے لیے PTI کو سب سے بڑا جھٹکا 28 نومبر 2023 کو لگا جب عمران خان توشہ خانہ کیس میں سزا کے باعث PTI کی چیئرمین شپ سے دستبردار ہو گئے۔ سیاسی منظرنامے میں دوسری ہلچل 21 اکتوبر 2023 کو ہوئی جب نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف 4 سالہ خود ساختہ جلا وطنی کے بعد وطن واپس لوٹے اور برق رفتاری سے ان کے خلاف مقدمات ختم ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ نواز شریف کی نہ صرف تاحیات نااہلی ختم ہو گئی بلکہ انہیں ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیس میں بھی بری کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کو دوسرا بڑا جھٹکا الیکشن سے چند ہفتے قبل لگا جب انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے مسلسل 2 روز تک کئی گھنٹے کی سماعت کے بعد پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا۔ گویا الیکشن میں بلے کا نشان اور عمران خان کو مکمل مائنس کر دیا گیا۔ الیکشن سے محض 3 روز قبل 5 فروری کو عمران خان کو اوپر تلے 3 کیسز میں مجموعی طور پر 31 برس قید کی سزا سنائی گئی۔ عمران خان پے در پے سائفر کیس، توشہ خانہ کیس اور عدت میں نکاح کے کیس میں سزاؤں کے بوجھ تلے دب گئے۔